شیطان زور لگاتا ہے کہ الگ الگ ہی رہے یہ قطرے، اکٹھے نہ ہونے پائیں۔ کہاں سے الگ رہے؟ اپنی فکروں کے انتشار سے۔ جب ہم نے کربلا کو اصلاح کی تحریک، عدل کی تحریک، یعنی ان تمام چیزوں کی تحریک جو نبیوں کے بارے میں ملتی ہے، توحید کی تحریک، آپ نے سنا کل اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، بنیادی عقائد جو اللہ کی کتاب میں بیان ہوئی، امام صاحب نے پہلے جو قرآن کی آیت پڑھی تھی 110 آل عمران کی، تم بہترین امت ہو، لوگوں کی اصلاح کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے، امر بالمعروف کرتے ہو، نہی عن المنکر کرتے ہو، لیکن کس کے لیے کرتے ہو؟ کیونکہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور کام اور بھی ویسے نہیں کرتے۔ دنیاوی لیڈر بھی اصلاح کرتے ہیں لیکن اللہ کی خاطر نہیں کر رہے ہوتے، اپنے نظریات اور جو دنیا میں ان کو حاصل ہوئے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ انسانوں کا معاشرہ اچھا ہو۔ اب جب میں اپنی محدود زندگی جو میں سمجھ رہا تھا میں تو چھوٹی سی ایک جگہ پر ہوں، لیکن جب میں ایک معمولی سا قطرہ جب حسینیت کے عظیم سمندر کا حصہ بن گیا، جب حسینیت کے عظیم سمندر کا حصہ بن گیا تو پھر اب میں قطرہ نہیں رہا، پھر میں سمندر کا حصہ ہوں۔ اور اے کاش یہ سمندر بن پائے۔ میں کہہ رہا ہوں سمندر تو دور کی بات ہے، اگر ہم دریا بھی بن جائیں تو بہت کچھ، دریاؤں میں بھی جب سیلاب آتے ہیں تو بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن شیطان زور لگاتا ہے کہ الگ الگ ہی رہے یہ قطرے، اکٹھے نہ ہونے پائیں۔ کہاں سے الگ رہے؟ اپنی فکروں کے انتشار سے۔ انہیں توحید اکٹھا کر سکتی ہے، توحید کے بارے میں اختلاف ڈال دو۔ انہیں رسول کی شخصیت اکٹھی کر سکتی ہے، انہیں رسول کے بارے میں لڑا دو، مختلف نظریات ڈال کے ذریعے۔ ان کو علی مرتضیٰ اکٹھا کر سکتے ہیں، ان کو علی کے نام پہ علی کے شیعوں کو آپس میں لڑا دو۔ ان کو امام حسن یا امام حسین کا نام اکٹھا کر سکتا ہے، ان کے بارے میں اتنے نظریات عام کر دو کہ یہ کنفیوز ہی ہو جائے کون سا حسین، اصلی حسین جو مجھے بتائے جا رہے حسین۔ یہ وہ مقامات ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب گمراہیوں کے فتنے اندھیری رات کی طرح تم پر چھا جائیں تو تم قرآن کے دامن میں پناہ لینا، وہ تمہیں گائیڈ کرے گا کہ حقیقی حسین کون ہے، حقیقی صراط مستقیم کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کبھی نہیں چھوڑی۔